محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ، کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے اگر تم اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، شیطان لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرا خدا میری مدد کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں شک کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو نعوذ باللہ اللہ ہو کہ تم تو مردے زندہ کرتے ہو اور غیب کو جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، شیطان، تو جھوٹ بکتا ہے، میں اللہ کا مستجاب الدعوات بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے اور میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب شیطان نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے چال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نیشاپور کا ایک بہت بڑا سلطان گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاہور اپنے لشکر سمیت دارالحکومہ داخل ہو رہا تھا کہ ایک مقام سے کاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر سلطان قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دے کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے۔ اس آیت مجیدہ نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا اور وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا اور گھوڑے سے اترا، رکوع کیا اور پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے قاری کو خواب میں دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا، تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گنہگار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور خدا نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے آج ہم تجھ پر یہ کرم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر بشائے کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور انسانوں کی تو کوئی تعداد نہیں۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے۔ وہ لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے 2 نبی وہاں بھیجے۔ نبیوں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر شہر کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر اس کے بعد ان کی تقویت کے لیے تیسرے نبی کو وہاں بھیجا۔
چنانچہ تینوں انبیاء نے ان کو خدا کے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور شہر کے کونے کونے میں انہوں نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے بھی آگاہ کیا۔ شہر کے لوگ بڑے بدبخت تھے، انبیاء کے کوششوں کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 لوگوں نے دعوت حق کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر بہت سخت اذیتیں دی اور ظلم کی انتہا یہ کر دی گئی کہ ان کے گردنوں میں رسیاں ڈال دی گئی اور شہر کے ظالم لوگ رقص بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا اور چھپاتا تھا۔ اس شہر میں وہ لکڑی کا کام کیا کرتا تھا۔ اسے جو مزدوری ملتی تھی اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک حصہ اپنے بچوں کو کھلاتا اور دوسرا حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کرتا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہے، اور میں کیوں نہ اس ذات کی پیروی کروں جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کے پاس تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ میں تو اپنے اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا تم میری بات سن لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کے بات پر کان نہ دھرے، بلکہ ظالم درندے ایک دم اس پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں باہر نکل آئی، پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو ایک کنویں میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ حبیب النجار کو قتل سے پہلے انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا اور تم میرے گواہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوا اسے جنت بھیج دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا جاتا ہے۔ حبیب النجار کو جنت مبارک ہو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔